ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كل متاع وخير متاع المرأة صالحة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا النساء أو كما قال عليه السلام فإنكم أخذتموهن بأمان الله أو كما قال عليه السلام. الحمدللہ بڑی خوشی محسوس ہوئی ادارے کو دیکھ کر. مجھ سے قبل بہت سارے علماء کرام تقریباً 7 دروس ہو چکے ہیں، جس میں فضیلت الشیخ حافظ یوسف کشمیری صاحب حافظہ اللہ، فضیلت الشیخ حافظ سلیم اختر صاحب حافظہ اللہ، اسی طرح فضیلت الشیخ ابو معاذ حنیف صاحب حافظہ اللہ، اور اسی طرح ہر دل عزیز شعلہ بیان فضیلت الشیخ یحییٰ بھٹی صاحب حافظہ اللہ یہاں آپ کو درس سنا چکے ہیں، بلکہ میں یوں کہوں گا آپ کو سبق پڑھا چکے ہیں. آپ نے ان سے ضرور سبق حاصل کیا ہوگا، پڑھا ہوگا، امید ہے یاد بھی ہوگا. اگر میں شامل ہوتا تو پھر سبق سن بھی لیتا. میری عادت ہے میں ساتھ ساتھ سنتا بھی ہوں. تو انشاءاللہ آج کا سبق جو میں آپ کے سامنے ریپیٹ کرنے والا ہوں مجھے یاد ہو جائے گا اور آپ تک وہ سبق پہنچ جائے گا انشاءاللہ. وہ ہے کہ دور جاہلیت کے اندر عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، کوئی مرتبہ نہیں تھا، کوئی حیثیت نہیں تھی، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر سورہ نساء کی پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ یا ایھا الناس، اے لوگو رب سے ڈر جاؤ، اتقوا، کس سے؟ اپنے رب سے ڈر جاؤ، اتقوا ربکم، کس رب سے؟ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منها زوجها، پھر ان سے ان کی بیوی کو پیدا کیا، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان میاں بیوی سے اولاد کو پیدا فرمایا. آج ہم بنی آدم میں شامل ہیں. دور جاہلیت میں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینا، بیٹوں کو حیثیت دینا، عورت کا کوئی مقام کوئی مرتبہ نہیں تھا. نکاح کی حیثیت سے دیکھا جائے تو بہت ساری خرافات ان کے اندر پائی جاتی تھی. معاذ اللہ، استغفر اللہ، بہت زیادہ خرافات تھی، جس میں صرف ایک مثال دے دوں کہ جب بیٹی جوان ہو گئی، الرحیق المختوم آپ اٹھائیں تو آپ کو اس کے اندر یہ واقعات دور جاہلیت کے ملیں گے کہ بیٹی جوان ہو گئی ہے، گھر کے باہر جھنڈی لگا دی جاتی تھی، لوگ آتے جاتے اس بچی سے، اس لڑکی سے ہم بستری کرتے رہتے. جب بچی کے اندر پیٹ میں حمل ٹھہر جاتا اس کے بعد پھر لال جھنڈی لگا دی جاتی کہ اب معاملہ ختم ہے. پھر جب وہ بچہ پیدا ہوتا، جتنے مرد اس لڑکی کے ساتھ ہم بستری کر چکے ہوتے ان کو بلایا جاتا، پھر ایک قاضی بٹھایا جاتا. وہ بچہ جب پیدا ہوتا پھر اس بچے کی شکل جس کے ساتھ مشابہت کر جاتی وہ بچہ اسی باپ کا، وہ باپ اس کا مرد اور شوہر بن جاتا. اب اس دوران 1 2 4 5 6 نمت گزر کے گئے ہوئے. یہ ایک ان کا رسم تھی، رواج تھا، نکاح کا طریقہ تھا جو بالکل شرعی ہے.
اور بالکل نامناسب ہے. اور بھی بہت سارے ان کے اندر اس طرح کے رسم و رواج تھے. ایک ان کے اندر جائز جو طریقہ تھا وہ یہی ہے جو آج ہم نکاح پڑھاتے ہیں. تو بہرحال آج جس موضوع پہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اپنا سبق کرانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رب نے دین اسلام کے اندر عورت کو کتنا مقام عطا فرمایا ہے. اکثر ایک بات میں کہا کرتا ہوں بزرگوں کی کہ پھل موسم کا ہو بات موقع کی ہو تو مزہ دیتی. پھل بے موسم ہو جائے تو مزہ نہیں آتا. بات موقع کی ہو تو سمجھ میں بھی آتی ہے اور کہنے میں بھی مزہ آتا ہے. 8 مارچ کوئی دور نہیں ہے، آپ کے اور سامنے ہے، میرے بھی سامنے ہے، جس کے اندر آزادی کا نعرہ لگایا گیا. تو میرا یہ دل چاہ رہا تھا کہ اس حوالے سے میں ایک سبق یاد کر لوں، ریپیٹ ہو جائے گا. اس کے اندر بہت ساری باتیں کی گئی. اللہ معاف فرمائے کہ اللہ بھی سن لے، رسول بھی سن لے، اولیاء بھی سن لے، آزادی چاہیے. اتنے غیر مناسب نعرے لگائے گئے. تو میں اپنی ان ماں اور بہنوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، ان کو جو دین اسلام کے اندر داخل ہے، ان لیبرل آنٹیوں کو نہیں، ان لیبرل عورتوں کو نہیں، مالوی سرما جیسی عورت کو نہیں، اپنی ان مسلمان مائیں اور بہنوں کو دعوت دینا چاہتا ہوں جو کہتی ہیں کہ ہمیں آزادی نہیں ملی، ہمیں دین اسلام نے دیا کیا ہے. میں اس طرف آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں. رب نے سب سے پہلا حق جو عورت کو عطا فرمایا ہے، قرآن مجید آپ اٹھا کے تلاوت کرتے چلے جائیں، جہاں رب نے مرد کو مقام عطا فرمایا تو عورت کو بھی مقام عطا فرمایا. بلکہ بعض جگہ پر رب نے عورت کو مقدم رکھا ہے. اس لیے کہ عورت کے ذہن سے وہ بات نکل جائے کہ دور جاہلیت میں بھی بیٹی کی کوئی قدر نہیں تھی، دور جاہلیت کے اندر بھی بیوی کی کوئی قدر نہیں تھی، تو آج بھی ہم ویسے معلوم ہیں. رب نے بسا اوقات ان کا مقام پہلے بیان فرمایا ہے. مثال کے طور پر رب نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. وَمِنْ آيَاتِهِ اس کی نشانیوں میں سے. کس کی نشانیوں میں سے؟ اللہ کی. آپ میرے ساتھ بولیں گے تو میں گفتگو کروں گا، میری تھوڑی سی عادت ہے. آپ انشاءاللہ میرے ساتھ بولتے رہیں گے تو بات چلتی رہے گی. کس کی نشانیوں میں سے؟ اللہ کی. اللہ کی نشانیوں میں سے. ان خلق لکم، اس نے تمہیں پیدا فرمایا. من انفسکم، تمہاری جانوں میں سے. میں ہوں تو میری ماں ہے، آپ ہیں آپ کی مائیں ہیں جنہوں نے آپ کو پیدا کیا. پھر آگے فرمایا ازواجا لتسکنوا الیہا. جیسے مرد پیدا ہوا تو ویسے اللہ نے بیوی بھی عطا فرمائی ہے، بیٹی کی شکل میں وہ پھر بیوی بنی ہے، وہ بھی عطا فرمائی ہے. لتسکنوا الیہا، تاکہ تم برائی سے بچ سکو، اس کے ساتھ سکونت کی زندگی گزار سکو، سکون کی زندگی گزار سکو اور برائی سے بچ جاؤ، شادی کرو. وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. صرف شادی نہیں، جوڑا مل گیا کافی نہیں. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، رب نے آپس میں محبت بھی رکھی ہے، رحمت بھی رکھی ہے. آپ نے دیکھا نہیں جب نئی نئی شادی ہوتی ہے، نیا دولہا ہے، نئی دولہن ہے، کتنی محبت پیار ہے. پھر بچے ہو جاتے ہیں، وہ محبت پیار بچوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. آخر کار وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ، اور دوسرا جب مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، پھر وہ محبت رحمت میں بدل جاتی ہے. محبت برقرار ہوتی ہے لیکن پھر وہ محبت کے ساتھ ساتھ رحمت میں بدل جاتی ہے. بیوی بھی بزرگ ہو گئی، شوہر بھی بزرگ ہو گیا، اب یہ بھی دوسرے کی رحمت باقی رہے گی، وہ اس کا احساس کرتا ہے، وہ اس کا احساس کرتی ہے، رحمت میں بدل جاتا ہے. یہاں رب تبارک و تعالیٰ نے عورت کا مقام بیان فرمایا ہے کہ عورت کو پیدا اس لیے کیا گیا تمہیں سکون حاصل. دوسرے مقام پہ رب نے فرمایا یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ. وہ رب کائنات ہے، چاہے تو ساری کی ساری بیٹیاں عطا فرماتے ہیں. یہاں رب نے پہلے کس کا ذکر کیا ہے؟ بیٹیوں کا. اس بات کو بھی ختم کر دیا کہ بیٹیوں کے ذہن میں یہ بات ہی نہ آئے کہ ہمیں تو پھر بھی محروم رکھا گیا. ہر جگہ پہ مرد کا تذکرہ پہلے ہے. رب نے یہاں فرمایا یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، وہ رب چاہتا ہے تو ساری بیٹیاں دے دیتا ہے. وَیَهْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، وہ چاہتا ہے تو بیٹے دے دیتا ہے. وَیَهْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا، رب چاہتا ہے تو بیٹے بھی دے دیتا ہے، بیٹی بھی دے دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، رب کی مرضی ہے تو نہ بیٹے دینا
بیٹی بیٹی دے، ایسے ہی بے اولاد رکھی، یہ رب کی مرضی ہے۔